یہ درمیان میں جو معصوم آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کا تعارف کرانے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن آج جو بات ان کے بارے میں کہنے لگا ہوں وہ ذرا آپ کو اپنے غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ یہ موصوف لندن گئے ہیں اور یہاں ان کی میزبانی کے لیے پہلے سے موجود وہاں ان کا استقبال کرنے کے لیے قادیانیوں کے بہت بڑا ہیڈ ایک جو ہے نیل مسرت اور اس کی ٹیم پوری آئی ہوئی ہے، اور دیکھو کس طرح انہوں نے ان کی میزبانی کی۔ اب یہ بندہ جس نے ساری زندگی عزت دین کے صدقے کمائی ہے، اب یہ دین کے ڈاکو، ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو اس طرح اس کا ملنا اور اس طرح پروٹوکول سے لینا اور ان کا مہمان بننا، بتائیں کل یہ کسی ممبر پر بیٹھ کر کسی مجمع میں کھڑا ہو کر ختم نبوت کی بات کر سکتا ہے؟ جو مین پوائنٹ ہے دین اسلام کا، جو بنیاد ہے ہر چیز کی، ختم نبوت، کیا یہ اس کی بات کر سکتا ہے؟ کیونکہ ختم نبوت کی بات کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے اس میں قادیانیوں کو جو ہے وہ قادیان اس کی ضد میں آتے ہیں، اور یہ کبھی بھی قادیانیوں کو برا نہیں کہے گا کیونکہ یہ تو خود ان کا مہمان بنتا ہے، یہ ان کے تعلقات ہیں۔ تو اس لیے اس معصوف کو کم از کم اتنی غیرت کرنی چاہیے تھی کہ میں نے دین کے صدقے عزت کمائی ہے۔ بڑے بڑے لوگ ارب پتی کھرب پتی پھرتے ہیں لیکن کوئی نہیں جانتا، دوسرے محلے میں سے کوئی نہیں جانتا۔ تمہیں اگر پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں تو دین کی برکت سے جانتے ہیں، نہ کہ ان گستاخوں کے یا ساتھ گرانے کی وجہ سے۔ لیکن تم جو یہ کام کر رہے ہو اس کا خمیازہ تمہیں دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا اور آخرت میں بھی۔ تم سرکار دو عالم وسلم کے دین سے عزت کما کر سرکار کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھ کر جناب خوشخبریاں کر رہے ہو، ان سے گرانے لگا رہے ہو، تو اس کا خمیازہ دنیا میں بھی تم بھگتو گے اور آخرت میں ضرور بھگتو گے۔